والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے والدین نہیں ہوتے ان کی زندگی بہت ویران ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک بہت احساس سے بھرا ہے، اور یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا اور آپ کے حسن اخلاق کی بے مثال بن کر سامنے آیا۔ مکہ میں ایک عورت اپنے 8 سال کے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ وہ اپنا بہت مشکل سے گزر بسر کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے بیٹے نے اسے کہا کہ ماں، آپ دوسرے بچوں کی ماں کی طرح نہیں ہیں، آپ اچھے کپڑے نہیں پہنتی۔ اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، میرے پیارے بیٹے، میں سارا دن لوگوں کے گھر کام کرتی ہوں تاکہ تمہیں اچھا کھلا سکوں، پہنا سکوں اور تمہاری پرورش کر سکوں، کیونکہ بیٹا تمہارے ابو فوت ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں۔ یہ کہہ کر بچہ اور ماں رونے لگ گئے۔ اتنے میں بچہ کہتا ہے کہ ماں، آپ کی چادر پھٹ چکی ہے، میں آپ کو نئی لا کر دوں گا۔ ماں آنسو صاف کرتی ہوئی ہلکی سی مسکرائی کہ میرے پیارے بیٹے، ابھی آپ بہت چھوٹے ہو، آپ کہاں سے لاؤ گے؟ بچے نے کہا کہ میں چاچا سے لاؤں گا۔ ماں نے کہا، چاچا بہت دور رہتے ہیں، اور دوسری بات، تمہارے چاچا ہمیں پیار نہیں کرتے، وہ بھلا میرے لیے چادر کیوں دیں گے؟ بہرحال بہت کہنے سننے کے بعد ماں نے بچے کو اجازت دے دی اور بچہ اپنے چاچا کے پاس گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کا چاچا کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ جب بچے نے اس کے پاس جا کر چاچا کہا تو اس نے بڑے غصے میں دیکھا اور پوچھا، تم کون؟ اس نے کہا، میں آپ کا بھتیجا، میری ماں کے پاس چادر نہیں ہے، آپ مجھے ایک چادر دے دیں۔ چاچا نے کچھ نہ کہا اور سیدھا اس بچے کو مارا، اور اس قدر مارا کہ بچہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے سارے کپڑے خراب ہو گئے اور دھکا دے کر واپس جانے کو کہا۔ ابھی بچہ اپنی ماں کے پاس گھر نہ پہنچا کہ ماں کو دل میں بے چینی شروع ہو گئی۔ ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ بچے کی تلاش میں نکل پڑی اور تھوڑی دیر بعد اسے بچہ مل گیا، اور جب اس نے اپنے لگتے جگر کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بہت روئی اور اسے گھر لا کر اس کے زخم صاف کیے اور کپڑے پہنائے۔ پھر کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن تم نہ مانے۔ اس نے کہا، ماں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور جگہ جانا چاہتا ہوں، وہاں سے مجھے چادر مل جائے گی۔ ماں نے کہا کہ نہیں جانا، اب تم بہت چھوٹے ہو اور اب میری اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جاؤ گے۔ بچے نے بہت ضد کی اور بار بار کہنے کے اوپر ماں نے اسے کہا کہ راستے میں ایک شخص مجھے ملا تو اس نے مجھے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے اسے سارا معاملات بتا دیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم محمد کے پاس جاؤ، وہاں سے تمہیں مل جائے گی۔ ماں نے فوراً کہا کہ ہرگز تم وہاں نہیں جاؤ گے، وہ جادوگر ہے، مجنوں ہے، شاعر ہے۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مجید میں 27ویں پارے میں بھی کیا ہے کہ لوگوں نے میرے محبوب پیغمبر کو جادوگر، مجنوں اور شاعر کہا۔ بہرحال بہت کہنے سننے کے بعد ماں نے اجازت دے دی۔ بچہ خانہ کعبہ کے اندر پہنچا اور جب وہاں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، لیکن بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ پوچھے کہ محمد کون ہے۔ اسے وہ پہلے والا منظر یاد آیا۔ کافی دیر خانہ کعبہ کے ارد گرد پھرنے کے بعد بچے کو ایک بزرگ دکھائی دیے۔ اسے فوراً خیال آیا کہ یہ محمد ہی ہوں گے، کیونکہ ان کا چہرہ بہت زیادہ نورانی تھا۔ بچہ آہستہ سے ان کے پاس گیا اور کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور کہا، محمد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کون؟ تو اس نے ساری بات روتے روتے بتا دی، جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے
اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں بھی یتیم تھا، میری ماں بھی بیوہ تھی، اور میں جانتا ہوں کہ زندگی کی یتیمی کیسی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کہتے رہے اور اس بچے کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے گئے، اور آپ نے اپنی چادر کندھے سے اتار کر بچے کو دے دی اور کہا کہ یہ اپنی ماں کو دے دو، اور پھر جانے کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں دے دوں گا۔ واللہ اکبر۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق اور حسن سلوک ہی ہے کہ انہوں نے یہ نہ پوچھا کہ تم مسلمان ہو یا مشرک، انہوں نے بس یہ دیکھا کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے اور انہوں نے اس کی مدد کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شفقت بھرے معاملے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے، اور خاص کر کے یتیم کی، جو اپنے حسن و سلوک کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جب جو چیز کسی انسان کے لیے لکھ دی ہوتی ہے وہ اس تک کسی بھی طرح پہنچ جاتی ہے، جیسے اس یتیم بچے کی ماں کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کندھوں کی مبارک چادر پہنچی۔ بے شک ہمارا دین ہمیں حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا مشرک۔